اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم اطاعت، محبت اور اتباع کی بات کر رہے تھے۔ تو اگلے ٹاپک پہ جانے سے پہلے میں ایک اور چیز مجھے یاد آئی کہ سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ فرمان ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ تو یہ بھی کس چیز کا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی سے محبت کا ایک ایگزامپل ہے جو ہمیں نظر آتی ہے اس کے اندر۔ چلے جی آگے چلتے ہیں۔ اگلا ہمارا ہے کہ نصرت رسول اللہ، کیا کہیں گے اس کو ہم؟ یہ جو شروع والی آیت ہے اسی کو ہی بیس بنا کے دیکھیے۔ اب تیسری بنیاد، دو ہم پڑھ چکی ہیں، ایمان لانا، ٹھیک ہے۔ وہ آیت میں آپ کے سامنے دوبارہ سے تلاوت کر دیتی ہوں جو سٹارٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ وہ کیا ہے جی کہ یا ایھا الذین آمنوا، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ تو ہم نے آمنوا اور عزروہ پڑھ لی، اب ہم نصروہ پڑھتے ہیں۔ نصروہ کا مطلب ہے نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ سپورٹ کرنا، مدد پرووائڈ کرنا، اس کا یہ معنی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ ہمارے تعلق کی جو بنیاد ہے نا، جو تیسری بنیاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ وہ نصروہ ہے، اس کے لفظ سے بیان ہے یہ، یعنی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حمایت کی۔ تو اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں یہ بات پہلے طے کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم نے مدد یا نصرت یا حمایت کرنی ہے، وہ کس کام میں کرنی ہے اور کس مقصد کے لیے کرنی ہے۔ تو اس کو مقصد کو سمجھنے کے لیے ایک دو چیزیں پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ نبوت یا رسالت کا جو ایک فریضہ ڈالا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر، وہ کیا تھا؟ اور ویسے بھی جو منصب رسالت ہوتا ہے وہ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے کسی بھی وہ نبی کو دیا جائے کہ جو لوگ بھٹکے میں ان کو سیدھی راہ دکھانی ہے، جو غفلت میں سوئے میں ان کو جگانا ہے، شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید کی روشنی میں کھڑا کرنا ہے، صراط مستقیم کا راستہ دکھانا ہے، اعمال صالحہ کے بارے میں ماڈل کر کے بتانا ہے کہ وہ کیا ہوتے ہیں، صرف احکامات نہیں دینے، انسان کو اچھے اخلاق کے بارے میں تعلیم دینی ہے، انسانوں کے اوپر سے انسانوں کی خدائی کو ختم کرنا اور معاشرے سے ظلم اور استحصال کا خاتمہ کرنا ہے، اور ان کو یہ یقین دلانا ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونا ہوگا۔ تو یہ ایک آپ کہیں کہ ایک ان اے نٹ شیل یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے نبوت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی یہی ذمہ داری ڈالی گئی، اور یہ تھا کہ کیونکہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی دے دی گئی تھی۔ سورہ مزمل کی آیات جب اتری اس میں تھا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقیناً ہم عنقریب آپ کے اوپر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ اور وہ بھاری فرمان کیا تھا؟ دعوت و تبلیغ کا کٹھن کام۔ وہاں پہ جہاں پہ سے یہ کام شروع ہوا تھا، یعنی مکہ میں، جہاں قریش مکہ اور باقی قبائل بھی آباد تھے، شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، تو وہاں پہ توحید کی شمع جلانی ہے، اور وہ جو لوگ ہیں جو مست ہیں، مدہوش ہیں اپنے ہی عقائد، باطل عقائد کے اندر، ان کی اصلاح کا کام کرنا ہے، طاغوت سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کی سربلندی کا کام کرنا ہے، اور اقامت دین کے مرحلے بھی طے کرنے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں، اس کی ذمہ داری کس کو دی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کے اوپر ایک بھاری بوجھ ڈالیں گے۔ اور تھوڑے ہی ٹائم کے بعد ایک اور سورت اتری، وہ کون سی تھی؟ سورہ مدثر۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یا ایھا المدثر، اے کپڑا اوڑھ کر لیٹنے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ، فانذر، اور ڈراؤ، خبردار کرو، وربک فکبر، اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو۔ جب ہم اس کے ترجمے میں جاتے ہیں اور ہم تفسیر میں بھی جاتے ہیں تو ہم بڑے آرام سے گزر جاتے ہیں کہ اللہ کی تکبیر کا مطلب کیا ہے۔ یہ جو تیسری آیت ہے خاص طور پر وربک فکبر، کہ اس کا مطلب ہے کہ بس ہم اللہ اکبر کا ویلڈ کرتے جائیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے جائیں۔ نہیں، یہ صرف بیان کرنے والی بات نہیں ہے۔ مومن کا کام صرف بیان نہیں ہے، اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور آج تو ہم پڑھ بھی یہ رہے ہیں کہ ہماری نبی کے ساتھ ہماری تعلق کی بنیادیں کیا ہیں۔ تو تکبیر رب کا حکم دیا گیا، جس کا مطلب صرف نہیں ہوگا کہ اللہ اکبر کہہ دینا، بلکہ واقعی اس کو اکبر سمجھنا، اس کو بڑا ٹھہرانا۔ جیسے خاندان میں نہیں ہوتا کہ کوئی فیصلہ کرنا ہو تو بڑوں کو بلاتے ہیں کہ بڑے کیا فیصلہ کریں گے، تو ہم سب کا بڑا کون ہے؟ ہمارا رب۔ کیا اس کو ہم اپنے فیصلوں میں شامل کر رہے ہیں؟
یہ سب سے بڑا کوشچن ہے جو مجھے اپنے آپ سے کرنا ہے اور آپ کو اپنے آپ سے کرنا ہے. اگر یہ ہم نہیں کر رہے تو پھر اللہ اکبر کی جتنی مرضی تسبیحیں کرتے رہیں وہ صرف ہمارے منہ کے کہنے کی بات ہی ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ دل میں ہم اس کو بڑا کوئی نہیں سمجھتے. تو حضرت سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام نے انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح ان کی مرضی اس کی مرضی تمام مرضیوں پر حاوی ہے، جس طرح اس کی مرضی آسمانوں پر پوری ہوتی ہے، اسی طرح اس کی مرضی زمین پر بھی پوری ہو. اسی کا جھنڈا تمام جھنڈوں پر غالب آ جائے اور اس کی باتیں سب باتوں کے بلندر ہو جائیں. یہ کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. تو یہ ہے اصل میں مطلب کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یعنی اس کی دی ہوئی زمین جس کے اوپر ہم رہتے ہیں، اس کی مخلوق ہونے کے ناطے ہم اس کا ہی نظام، اس کے ہی احکامات کو زمین پہ نافذ کریں، اسی کا دیا ہوا قانون اور آئین نافذ کریں اور اسی کو اصل میں اقتدار اعلیٰ کا مالک سمجھیں. تو یہ ہے تکبیر رب کرنا اور یہ اس کا صحیح مفہوم ہے. تو یہ تکبیر رب پھر ہمیں کر کے دکھائی ہے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ اس کے اوپر ابھی ہم کنکلوڈ جب ہم کریں گے تو اسی ٹاپک کو تو ہم اس کے اوپر دوبارہ آئیں گے، اور اگر میں نہیں آتی تو پلیز مجھے یاد کروا دیجیے گا. اس میں ہم اس کے ساتھ ہی ایک لنک ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ساتھ میں یہ دیکھنا ہے، یہ بات تو چلے ہو گئی. اب ہم آتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے اوپر، اور کیا ہے ان کا مقصد بعثت، کیا ہے، کس مقصد کے ساتھ بھیجے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مقصد قرآن پاک میں 3 جگہوں پہ بیان ہوا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 اور سورہ صف آیت نمبر 9. وہ کچھ سورہ توبہ کی اور سورہ صف کی جو آیات ہے ان میں تو کوئی فرق ہے ہی نہیں. دیکھیے کیا آیت ہے، آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دین کلہ. وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب اور سربلند کر دے، خواہ مشرکین کو کتنا ہی برا لگے، خواہ مشرک کتنا ہی ناپسند کرے. تو یہاں سے ہمیں مقصد بعثت نظر آ رہا ہے کہ اللہ نے اپنا بندہ بھیجا، اپنا رسول بھیجا 2 چیزیں دے کر. کیا؟ ہدایت کیا تھی؟ الہدا، قرآن، اور دین حق. دین حق کیا ہے؟ اسلام. یہ 2 چیزیں دے کے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ یعنی اکوپ کیا اپنے نبی کو 2 چیزوں کے ساتھ. کیونکہ جب کوئی بھی سولجر میدان میں آتا ہے تو اس کو پہلے اکوپ ہونا ہوتا ہے. ظاہر بغیر ہتھیاروں کی تو جنگ بھی لڑی جاتی ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑا مشن تھا. تو 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے دے دی. مقصد کیا دیا؟ اس دین کو ہر دین کے اوپر غالب کر دو. صرف اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کے دین کا غلبہ ہو اس دنیا کی، اس زمین کے اوپر، اور چاہے مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کدھر اشارہ کر رہی ہے یہ بات؟ کہ جب اللہ کا دین اپنے غلبے کی جد و جہد میں آئے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو طاغوتی نظام پہلے سے موجود ہے وہ اس کے راستے میں ریزسٹنس کریٹ نہ کرے. وہ ریزسٹنس کریٹ ہوگی. اب تمہیں اس ریزسٹنس کو کیسے بھی عبور کرنا ہے اور پھر اللہ کا دین غالب کرنا ہے. مشرکین تو روڑے اٹکائیں گے ہی اٹکائیں گے. یہ پورا سسٹم ہے جو روڑے اٹکاتا ہے. تو یہ ہے رسول کا مقصد بعثت. اب آپ دیکھیے یہاں پہ کہ کیا کام دیا گیا اور کیا رسول، اور اب میں یہ کہا کہ کیسے ہی کرو مشرکین کے اوپر، وہ کیسے کریں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد ہمیں بتاتی ہے. جہاد، مسلسل کوشش، ایک مقصد اللہ کا دین غالب ہو جائے. یہی مقصد تھا نا، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. اور اس سلسلے میں پھر قتال کی نوبت بھی آئی ہے. اور کیونکہ جب انقلابی جدوجہد ہوتی ہے تو اس میں قتال کا مرحلہ آتا ہے، پھر ہم اس سے پہلو نہیں بچا سکتے، کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے جو مقصد دیا اس کو پورے کا پورا کرنا ہے. تو پھر دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں ہمیں کر کے دکھائی ہیں. تو اب ہمارا یہ ہے کہ جو بات وہی آتی ہے نا کہ کیا اللہ کا دین، جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم بات کریں گے، تو اسی کو پھر اس کا دیا ہوا قانون نافذ ہو. تو کیا وہ قانون نافذ ہے؟ ابھی ساتھ ساتھ ہم یہ بھی تو دیکھتے جائیں کہ کیا اب اللہ کا دین ہے. نام تو ہمارے ملک کا بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور بہت سارے اسلامی ممالک موجود ہیں، لیکن کیا کسی ایک ملک میں بھی اللہ کا دین قائم ہے جو ہم ماڈل بنا کے دکھا سکیں کہ یہ ہوتا ہے اللہ کا دین؟ نہیں، کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے.
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की अहम जिम्मेदारी क्या है? हमने इज्जत और तकरीम के हवाले से पढ़ लिया, हमने ईमान के हवाले से पढ़ लिया उससे पहले। अब नुसरत कैसे करें, हम कैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करें? तो हमें कैसे पता चलेगा इस बात के बारे में? एक तो ये है कि हमने रसूल के मिशन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस दुनिया से तशरीफ ले गए हैं। उन्होंने ये जो मकसद है, ये अपनी उम्मत को के हवाले किया है कि अब ये उम्मत उसको पूरा करेगी। उम्मत वसता की डिटेल में हम इसे पढ़ भी चुके हैं सूरतुल बकरा में। तो अब ये कैसे करें? बिल्कुल ऐसे ही जैसे सहाबा इकराम ने किया था। ये जो मिशन है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये तकबीर रब की जो मुहिम है, जो इकामत दीन का जो मरहला है, चाहे उसमें दावत और तबलीग से आगाज हो रहा है या हक व बातल के मार्का का काम पेश आ गया है, यानी जिहाद जो है वो किताल की सूरत में दाखिल हो गया है। तो उस सूरत में जिस तरह सहाबा इकराम आपका दस्तो बाजू बने थे, आपके हामी और मददगार बने थे, जहां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना गिरता था वहां अपना खून बहाने को तैयार हो जाते थे। रसूल के मिशन को पूरा करने के लिए अपनी जानें अपनी हथेलियों पे रख के आ जाते थे। तो ये है ना फिर रसूल की नुसरत और मदद करना। और क्या मिलादे करके हम रसूल की नुसरत और मदद करेंगे, या नारे लगा कि सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, ऐसे नुसरत होगी रसूल की? तो उसके लिए तो हमें फिर वापस जाना पड़ेगा, हमें तो सहाबा का तरीका देखना पड़ेगा। अपनी जितनी भी सलाहियतें हैं, तवानाइयां हैं, फिर हमें वो लगानी पड़ेंगी। सहाबा ने फिर इस तरह से मदद की कि उनकी जिंदगी जो है ना, उनका नस्बुल ऐन, ये जो कुरान की आयत मैं आपके सामने रखने लगी हूँ, ये ऐसा ही हो गया, इसी की का रिफ्लेक्शन हो गया। वो कितनी खूबसूरत आयत है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से, इन्ना इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या मतलब है इसका? बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम आलिमों का। तो ये जिंदगी लाइफ स्टाइल था फिर सहाबा का। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने नबी की नुसरत करनी थी, अपने नबी की मदद करनी थी। अच्छा, इससे एक ये ख्याल भी पैदा हो जाता है कि नबी तो अल्लाह ताला का बंदा होता है, उसका पैगंबर होता है, उसका मतलब आयत करदा एक आप कहें कि अल्लाह ताला ने उसको ड्यूटी दी हुई होती है अपनी तरफ से। तो उसको किसी इंसान की मदद की क्या हाजत है? और उसका तो मर्तबा इतना बुलंद है कि अल्लाह ताला खुद उसका मौला भी होता है, वली भी होता है, फिर अल्लाह के फरिश्ते भी नबी के पुष्पना होते हैं, फिर रूह कुदस की भी हमायत तायद हासिल होती है। तो अहले ईमान को मदद की क्या जरूरत है? तो इस बात को समझ लें कि ये आलम असबाब है, और दीन हक के गलबे की जो जद्दोजहद करनी है वो इंसानों ही को करनी है, उन्हीं इंसानों को जिसको अल्लाह ताला ने जमीन में खलीफा करार दिया है। तो अल्लाह ताला इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अंबिया और रसूलों को मबूस फरमाता रहता है, लेकिन उसके बाद क्या है कि इंसानों ने ही जद्दोजहद करनी है, वरना फिर इम्तिहान किस बात का? फिर अल्लाह ताला कहता है कि वो तो चाहे तो सारा कुछ करा सकता है, इम्तिहान तो तुम्हारा है ना फिर, कि तुम कैसे ये काम करते हो। तो हमने फिर, और देखिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी जिद्दोजहद है वो ह्यूमन लेवल की है। ये जरूर है कि फरिश्तों से मदद हुई है, लेकिन ये नहीं हुआ कि बदर का मैदान सजा हुआ था, मुसलमान गए हैं बड़ी शान के साथ और फरिश्ते पहले ही वहां पे सफे लगा के मौजूद थे, तलवारें सोंध के खड़े थे। ऐसा नहीं हुआ। मुसलमानों ने बेसरो सामानी के आलम में पहले अल्लाह पे तवक्कुल करके अपना कदम रखा है, और कदम रखा है दिली आमादगी के साथ कि हम अपने रब के दीन को गालिब करने के लिए आएंगे, आज यौमुल फुरकान हो जाए, तब जाके फरिश्तों की मदद आती। कहते हैं ना कि वो एक शेर है ना कि फिजाए बदर पैदा कर, उतर सकते हैं गर्दों से फरिश्ते अब भी तेरी नुसरत को, कतार अंदर कतार अब भी। शायद कुछ मैंने उल्टा आगे पीछे कर दिया शेर को, मगर अल्लाह की मदद आती है जैसे भी आए। वो फरिश्तों की सूरत में भेजे, वो आंधियों की सूरत में भेजे, वो परिंदों की सूरत में भेजे, वो अपनी मदद जरूर भेजता है, लेकिन इंसानों की आजमाइश के बाद। इंसानों को पहले अपना काम करना है, उसके बाद अल्लाह ताला की मदद आती है। तो क्या हमने कैसे नुसरत करनी है फिर, वो हमें पता चल गया कि हमने रसूल के मिशन को पूरा करने में उसकी मदद करनी है, और वो मिशन अभी तक अधूरा है, वो मिशन अभी भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि अब तो खैर इसको इस तरह से इस मिशन को चलाने की जरूरत है कि खुद मुसलमानों में ही एक तहरीक उभारने की जरूरत है कि उनको खुद एहसास हो जाए कि उन्होंने एक मिशन करना है, एक मिशन उनके हवाले किया गया है, उम्मत वसता बना। एनीवे,
جو لوگ پھر اس چیز کے اندر آتے ہیں، نبی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کا ایک امتحان لیتا ہے، اور وہ ہمیں مکی زندگی میں نظر آتا ہے، کیسے بلال حبشی کا امتحان ہو رہا ہے، کیسے صہیب رومی کا امتحان ہو رہا ہے، اور پھر بھی کیا منہ سے نکل رہا ہے، احد 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 احد. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے آزماتا ہے کہ پتہ چل جائے کہ اصل میں ایمان والے کون ہیں، اور وہ کون ہیں جو صرف دعوے کرتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا. تو یہ اسی وقت، اور امتحان ویسے نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا ہم ایسے آرام سے زندگی گزارتے جائیں، آرام سے اپنا مزے کا کھانا کھاتے رہیں، اپنے نرم بستر پر پاؤں پسار کے سوتے رہیں. امتحان نہیں، امتحان اس وقت ہوگا جب ہم اس مشن کے اندر آئیں گے. پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا، ہاں تم ٹھوک بجا کے دیکھے گا نا، ہاں تم اس قابل ہو. پھر وہ سونا الگ کرتا ہے، پھر وہ پانسا الگ کر لیتا ہے. اور یہ کام ایک اکیلے بندے کا نہیں ہوتا، ہمیں رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نظر آتا ہے پوری ٹیم بلڈنگ کی ہے ہمارے نبی نے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ٹیم بلڈنگ بڑی پسند ہے. سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. یقیناً اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صفے باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. تو یہ پھر اس طرح سے مسلمانوں کی بھی، اہل ایمان کی بھی کسوٹی ہو جاتی ہے، اور اس بات کا بھی فیصلہ دنیا میں ہی ہو جاتا ہے کہ ایمان اور انفاق کس چیز کا نام ہے. تو اب دیکھیے کہ ہم نے یہ مقصد حاصل کرنا ہے، اس مشن کو آگے بڑھانا ہے، تبھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کر سکیں گے. اس کے اندر تھوڑا سا اندر اپنے جھانکتے ہیں آج کل کے حالات کو لے کے، اور پچھلے حالات کو ذرا اس کے ساتھ کمبائن کرتے ہیں. فار ایگزامپل کہ جنگ احد ہو رہی ہے، ہمیں پتا ہے جنگ احد کا میں کیا نقشہ بنا تھا، مسلمان کو شکست ہوئی تھی اور کیا حالت ہو گئی تھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ مشرکین کے سامنے سینہ سپر ہیں، لڑ رہے ہیں. آپ کے صحابہ اکرام بھی اس مارکے میں جان کی بازیاں لگا رہے ہیں. خود رسول اللہ علیہ وسلم کا ہیلمٹ کی کچھ کڑیاں ان کے رخسار مبارک کے اندر چلی گئیں، پیوست ہو گئیں، دندانے مبارک شہید ہو گئے. آپ کا خون بہ رہا ہے اس مشن کی تکمیل میں. ایک طرف یہ حالت ہے، اور دوسری طرف ایک بڑا ہی عاشق رسول جو رسول سے عشق کے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، 1000 کی تسبیح لے کر بیٹھا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام بھیج رہا ہے. کیا کہیں گے آپ اس پر، یا ان کی شان میں نعتیں پڑھ رہا ہے؟ کیا 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 ریٹ، کہاں ریٹ کریں گے آپ ایسے بندے کو؟ اس وقت کہاں ضرورت ہے؟ ضرورت تو تقاضے کے مطابق عمل ہوتا ہے نا، کہ جو آج کے عہد کا تقاضا ہے، ہم نے رسول کی مدد، ہاں ٹھیک ہے اللہ کا دین قائم ہے، اس کے قرآن کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں، اس کی کتاب کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے 2,000 کی تصویر لے کے پڑھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے زہد و تقوی کو بڑھائیں. لیکن جب ضرورت اس بات کی ہے کہ جنگ میں رسول کھڑا ہے، خود اس کے صحابہ کھڑے ہیں، خون بہ رہا ہے ان کا، اور ایک بندہ عاشق رسول دوسری طرف بیٹھ کے اپنے گھر میں کونے میں نعتیں پڑھ رہا ہے، محفل بھی سجائی ہوئی ہے شاید اس نے، تو آپ کیا کہیں گے؟ مذاق خیز بات نہیں لگے گی؟ اس عمل کا آپ بتائیں کہ رسول کی اطاعت سے، بلکہ رسول کے اوپر ایمان سے، اس کی اطاعت سے، اس کی اتباع سے، اس کی نصرت سے کہاں تعلق جوڑیں گے ہم؟ پھر میں بار بار دیکھیے، میں یہ باتیں کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں کر رہی کہ کوئی کہے کہ ہم تو میلاد کی محفلیں کرتے ہیں اور آپ اس پہ ٹونٹ کریں. آپ ضرور کریں میلاد کی محفل، لیکن مقصد مت بھولیں کہ کیوں ہم کر رہے ہیں یہ میلاد کی محفلیں. نعرے لگا کے ویلوں میں پیسے لٹا کے گھر نہ آ جائیں، اچھے کپڑے پہن کے جائیں اور گجرے لگائیں اور سب کچھ نہیں. یہ مقصد نہیں ہے. مقصد سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مقصد سمجھ میں آ جائے کہ کیوں، کتنا ضروری ہے اس بات کو سمجھنا. اور دیکھیے یہ فریضہ رسالت جو ہے نا، یہ اب امت محمدی کو ادا کرنا ہے، اور اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. اچھا جی، اس کے بعد جو لاسٹ اس میں آ جاتی ہے، اب میں اس کے اوپر تو بہت اتنا گہرا اور وسیع ٹاپک ہے کہ آج کل بھی حالات آپ دیکھیں تو ویسے ہی ہیں، کہ وہی بات ہے کہ کیا اللہ کا دین مغلوب نہیں ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث میں آپ کے سامنے رکھی ہوں، جس کی پریڈکشن انہوں نے خود ہی کی تھی. انہوں نے کہا تھا، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فتوبى للغرباء. اسلام کی ابتدا غربت کی حالت میں ہوئی تھی، اور اسی حالت میں یہ پھر لوٹ جائے گا. تو بشارت ہے غرباء کے لیے. غرباء سے مراد وہ اردو والے غریب نہیں ہے، مفلس اور ندار جن کو کہتے ہیں، اس عربی میں غرباء اجنبی کو کہتے ہیں. تو اسلام کی ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ اجنبیت سے ہوئی تھی نا. ایک شخص نعرہ لے کے نکلا تھا، ایک شخص اکیلا. آپ خود دیکھیے کہ کوئی فرشتوں کی فوج نہیں تھی اس کے ساتھ، ہیومن لیول پہ سارے کام کیے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب پھر دیکھیے کہاں کہاں کتنا عروج دیکھا، اور اب پھر
غربت میں داخل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور بلکہ ایسے کوئی دھنسے ہیں اب تو دلدل کے اندر کے نکلنے کی کوئی صورت بھی نظر نہیں آتی، الا یہ کہ اللہ ہی ہمارا ہاتھ پکڑ کے نکال لے، کیونکہ مایوس تو ہم نہیں ہو سکتے، وہ ہستی ہے جو مردوں میں سے زندوں کو نکال لیتا ہے۔ تو اسی سے دعا کرتے رہنا چاہیے اور اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے، جس بھی لیول پہ، جس بھی ڈومین میں ہم ہیں، چاہے جتنی چھوٹی استطاعت اللہ نے دی ہے، ہمیں یہ کوشش ضرور کرنی ہے۔ اچھا جی، اور اس کے بعد ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه، اسلام میں اس کے نام کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا، اور قرآن میں اس کے حروف کے سوا کچھ باقی نہیں بچے گا۔ کیا یہ حالت نہیں ہے آج؟ ہماری بھی وہی حالت نہیں ہے؟ ہم اس کو پہنچ چکے ہیں۔ تو کتنی ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم نصرت رسول کا کام شروع کر دیں، دیر نہ کریں آپ اس کی۔ دس از دا پوائنٹ آف ارجنسی، سیریسلی اب وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ وہی وقت ہے نا جو اس دنیا میں زندگی کی صورت میں ہمیں ملا ہے، ہمیں کیا پتا اگلے لمحے کا۔ چلیں جی، اگلی دیکھتے ہیں ہم اس کے اوپر، اتباع قرآن، وہی چیز جو دوبارہ اسی آیت کے اوپر واپس جاؤں گی جس کے اوپر بیس بنائی تھی ہم نے، کیا تھا؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، تو یہاں پہ کون سا حصہ اب ہم کریں گے؟ وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اتباع کیا اس نور کا جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا۔ کون سا نور؟ قرآن۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چوتھی بنیاد ہماری قرآن کا اتباع کرنے میں ہے۔ تو یہ کریں گے تو پھر ہماری، اگر یہ چاروں چیزیں ہم کر رہے ہیں تو ہماری ان کے ساتھ تعلق کی بنیادیں مضبوط ہیں۔ اب آپ خود دیکھیے کہ پہلے آمنو کی بات کی، پھر ضرور کی بات کی، پھر نصرو کی بات کی، یہ اپنے اندر خود کافی جامع اصلاحات ہیں۔ اب چوتھی کا اضافہ کرنے کی اس طرح سے ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس میں وہ چیزیں آ رہی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیوں اضافہ کیا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ؟ اس لیے یہ ضروری تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اس دنیا سے ان کو تشریف لے کے جانا تھا، کل نفس ذائقۃ الموت، اور ایک صحابہ اکرام کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمپنی اور صحبت رہنی تھی وہ ایک خاص مدت کے لیے رہنی تھی۔ اس کے بعد کس چیز نے رہنمائی کرنی تھی؟ اللہ کی کتاب نے، اسی لیے اس کو ساتھ میں جوڑا گیا۔ حجۃ الوداع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا اختتامی خطبہ دیا، اور بلکہ وہ خطبے میں ایسا بھی لگتا ہے کہ یہ جیسی وصیت فرما رہے ہیں، جیسے ان کو پتا ہو کہ میں نے شاید اس حج کے بعد نہیں رہنا، تو بالکل وصیتی انداز ہے اس خطبے میں۔ کیا فرمایا؟ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ اور کچھ ایک اور بھی ہے جس میں انہوں نے اپنے اہل بیت کی بھی بات کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اب دیکھیے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایک وصیت کا انداز ہے نا کہ میرے بعد تم نے ان دونوں چیزوں کو نہیں چھوڑنا، ورنہ کیا ہوگے؟ ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن کیا ہے؟ دیکھیے آپ کو ایک آیت نظر آ رہی ہے آپ کے اسکرین کے اوپر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ اس کا پہلا حکم آیا تھا سورۃ حج میں، جہاں پہ صرف تھا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ کہ اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، وابستہ ہو جاؤ۔ تو اب کیسے چمٹے اللہ کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ تو ہمیں نظر نہیں آتے، کیسے اس کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوں؟ تو سورۃ آل عمران میں پھر اس کو مزید کھولا گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تو اللہ کی رسی کا اب ہمیں کیا پتا کہ وہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تشریح فرمائی ہے کہ یہ رسی، یہ مضبوط رسی ہے، یہ قرآن مجید ہی ہے، جس کے ساتھ چمٹ جاؤ اور جڑ جاؤ۔ اگر تم اس کے ساتھ چمٹ جاؤ گے اور جڑ جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ پھر تمہیں کوئی فرق الگ الگ نہیں کر سکے گا۔ بالکل ایسے ہی آپ دیکھیے، رسی دیکھیں، رسی کا کام باندھنا ہوتا ہے نا، ڈوری کو دیکھ لیں، وہ بھی ایک رسی کی مثال ہے۔ ڈوری کے اندر بہت سارے موتی ہم پر ہوتے ہیں، تو سارے کے سارے موتی مل کر ایک مالا بن جاتی ہے، لیکن جب اس کو توڑیں گے، رسی کو کاٹ دیں گے تو سارے موتی الگ الگ ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کو ایک مالا بننے کے لیے کون سی رسی کی ضرورت ہے؟ قرآن کی۔ ہم نے وہی کاٹ کے رکھ دی ہے، جس کے پاس جتنی رسی کا حصہ آ گیا بس اسی پہ خوش ہیں، یہی سارا دین ہے، ہم تو اسی پہ عمل کریں گے، اپنا اپنا فرقہ الگ کر لیا۔ تو یہ نظر اب کس کو پکڑنے سے فرقہ بندی کا خاتمہ ہونا تھا؟ قرآن کو پکڑنے سے۔ اسی کو چھوڑ دیا تو نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ گمراہی۔ تو اب گمراہی کے گڑھے میں گرے پڑے ہیں، اب عقائد بھی خراب ہیں، اعمال بھی بگڑے ہوئے ہیں، بدعات، خواہشات نفس، اتحاد الگ سے ٹوٹ چکا ہے۔ بنیان مرصوص کی اللہ نے کیا بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑتے ہیں، ہم تو کتنے تو ڈھیروں فرقوں میں
और फिरके कौमी बेसिस पे भी हैं, नस्ली बेसिस पे भी हैं, जोग्राफिकल जो डिविजन्स है वो अलग हैं, उसकी बेसिस पे अल्लाह ताला ने हमें अलग से किया हुआ। तो अब देखिए कि ये वो चीज है, हमने कुरान को क्या समझ लिया, बस बरकत के लिए पढ़ लें, सुबह सुबह फूंक दें, बच्ची की रुखसती करा दें उसके नीचे, या फिर रिसाले सवाब की मजालिस में एहतमाम कर दें कि कुरान खानी को पढ़ लें। तो हल फिर इन सारी मुश्किलात का, बार बार मुश्किलात की तरफ ही नजर जाती है, तो हल एक ही है कि क्या है कि कुरान को पकड़ें, और कुरान को पकड़ेंगे तो क्या होगा कि रसूल से बुनियादें मजबूत होंगी। वापस उसी आयत की तरफ आऊंगी, ये देखिए, ये चार, उसी आयत के मुताबिक ये चार ताल्लुक की बुनियादें हैं, और इन चारों को हमने पकड़ना, कोई ऑप्शन नहीं मिल रही है इनमें से छोड़ने की। तो ये चारों पकड़ेंगे तो रसूल से बुनियाद मजबूत रखेंगे, और फिर उसके मिशन को आगे बढ़ा सकेंगे, जिसकी जिम्मेदारी उम्मत वसता पर डाली गई है। उम्मत वसता का क्या काम बताया है अल्लाह ताला ने अल बकरा में, वो शहादत अलन्नास का काम करते हैं। और क्या करते हैं, वो एक बैलेंस नेशन है, वो अपने अपने रोल मॉडल ऐसे बन जाते हैं, खुद के लोगों को बताते हैं कि ये होता है बैलेंस, खुद अपने अपने अमल से बताते हैं लोगों को। और फिर जो भी लोग बातें करें, क्योंकि लोग तो फिर बातें करते हैं, क्या हमारे नबी के ऊपर बातें नहीं हुई, इस्तेहजा नहीं हुई, मजाक नहीं उड़ाया, ये तो होगा, लेकिन फिर उसके ऊपर कायम रहना। तो अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ कि वो हमें अपने रसूल के साथ सही ताल्लुक उस्तवार करने की तौफीक अता फरमाए, और शऊर दे कि हमने किन बुनियादों पे करना है। स्टार्ट में मैंने ये बात की थी, दोबारा से उसी पे खत्म करूंगी, कि ये जो तरीके हमने अपना लिए हैं ना, ये मजालिस, ये नातिया महफिलें, इससे हमें एक मुगालता लाहक हो गया कि हमने रसूल के साथ मोहब्बत का हक अदा कर दिया है, और दिल इस बात पे मुतमईन हो रहा है। और इस तमानत की वजह से हम असल चीज की तरफ जा ही नहीं रहे कि कुरान ने हमें किस तरीके से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ा है। तो हमें ये सब कुछ समझने के लिए फिर कुरान को भी समझना है, और अल्लाह ताला की सुन्नत को भी समझना है। वमा अलैना इल्लल बलाग।